بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفل روزے کے فضائل۔ نمبر 1، عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ بہتر یہ ہے کہ 9 محرم کو بھی ساتھ ہی روزہ رکھا جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ خود رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم فرمایا۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزہ کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ عاشورہ کا دن اور یہ رمضان کا مہینہ۔ صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، یہود کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا۔ ارشاد فرمایا، یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نمبر 2 ہے عرفہ یعنی 10ویں ذی الحجہ کا روزہ، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ۔ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزہ کو 1000 دن کے برابر بتاتے مگر حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہے اسے عرفہ کے دن کا روزہ مکروہ ہے۔ کہ ابو داؤد، نسائی، ابن خزیمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن عرفہ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ نمبر 3 ہے شوال میں 6 دن کے روزے جنہیں لوگ شاشید کے روزے کہتے ہیں۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال میں روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا روزہ رکھا یعنی ہمیشہ روزہ رکھا۔ نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اور امام احمد طبرانی بزاز میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی، تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے گئے تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ طبرانی اوسط میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے شعبان کا روزہ اور 15ویں شعبان کے فضائل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے مگر کافر اور عداوت کرنے والے کو۔ بحقی میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور یہ کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کے بکریوں کے بال ہیں مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مداومت کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔
بحقی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں تجلی فرماتا ہے، استغفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور طالب رحمت پر رحم فرماتا ہے، اور عداوت والوں کو جس حال پر ہیں اسی پر چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مبتلا کہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا کسی مہینے میں روزہ رکھتے میں نے نہ دیکھا۔ ہر مہینے میں 3 روزے خصوصاً ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 چاند کی۔ بخاری و مسلم، نسائی میں حضرت ابو ہریرہ اور مسلم میں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے ایسے ہیں جیسے دہر کا روزہ یعنی ہمیشہ کا روزہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی کو دور کرتے ہیں۔ طبرانی میں میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے کہ ہر روزہ 10 گناہ مٹاتا ہے اور گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا پانی کپڑے کو۔ امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مہینے میں 3 روزے رکھنے ہوں تو 13، 14 اور 15 کو رکھو۔ نسائی نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے، عاشوراء اور عشرہ ذی الحجہ، اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے اور فجر کے پہلے 2 رکھتے۔ نسائی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض میں بغیر روزہ کے نہ ہوتے، نہ سفر میں نہ حضر میں، یعنی ان دنوں میں ہمیشہ آپ نے روزہ رکھا۔ پیر اور جمعرات کے روزے۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں عرض کی گئی تو فرمایا، ان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرماتا ہے، مگر وہ 2 شخص جنہوں نے باہم جدائی کر لی ہے ان کی نسبت ملائکہ سے فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں۔ ترمذی میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو خیال کر کے روزہ رکھتے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا، اسی میں میری ولادت ہوئی اور اسی میں مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ ابو جعلہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 4 شنبہ اور 5 شنبہ کو روزے رکھے اس کے لیے دوزخ سے برات لکھ دی جائے گی۔ طبرانی اوسط میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 4 شنبہ اور 5 شنبہ اور روزہ رکھے اور جمعہ کو روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا جس کے باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا اور اندر کا باہر سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں موتی اور یاقوت اور زبرجد کا محل بنائے گا اور اس کے لیے دوزخ سے برات لکھ دی جائے گی۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو ان 3 دنوں کے روزے رکھے
پھر جمعہ کو تھوڑا یا زیادہ تصدق کرے تو جو گناہ کیا ہے بخش دیا جائے گا اور ایسا ہو جائے گا جیسے اس دن کے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ مگر خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ مسلم نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دنوں میں جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں کسی قسم کا روزہ رکھتا تھا اور جمعہ کے دن میں روزہ واقع ہو گیا تو حرج نہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ کے دن کوئی روزہ نہ رکھے مگر اس صورت میں کہ اس کے پہلے یا بعد میں ایک دن اور روزہ رکھے۔ ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن عید ہے، لہذا عید کے دن کو روزہ کا دن نہ کرو مگر یہ کہ اس کے قبل یا بعد روزہ رکھو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں محمد بن عباد سے ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، میں نے ان سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روزہ سے منع فرمایا؟ کہا ہاں، اس گھر کے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔